یسوع مسیح کے لہو کے تعلق سے چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح کا لہو گناہوں کی معافی ہے. یسوع مسیح کا لہو ابلیس کی تباہی ہے، اور یسوع مسیح کا لہو ہماری باڑ ہے، محافظت ہے. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کے لہو کی بات کروں، یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. ابتدا میں کلام تھا، یونانی میں این آرکھے این ہو لوگوں کی، یعنی ازل سے، جس کا کبھی آغاز نہیں ہوا. ہر آغاز سے پہلے یہ کلام وجود رکھتا تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا. اور یونانی میں کائے ہو لوگوس این پروسٹون تھیون. پروس جو یونانی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ خدا کے ساتھ فیس ٹو فیس ود، ان کمیونین ود، جیسے دو اشخاص ایک دوسرے سے روبرو گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، ویسے ہی خدا کا کلام خدا کے ساتھ ہوتا ہے، ایک شخصیت کے طور پر. اور یوحنا کی انجیل کی پہلے باب کی پہلی آیت کا آخری حصہ، اور کلام خدا تھا، کائے تھیوس این ہو لوگوس. یعنی یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ کلام اپنی ذات میں، اپنی فطرت میں، اپنی ایسنس میں، اپنی نیچر میں خدا تھا. اور یہی کلام خدا جو اپنی ذات میں خدا ہے، شخصیت میں خدا ہے، ایک روز جسم اختیار کر گیا. اور پھر یہی کلام، یہی بیٹا متی کی انجیل 26ویں باب کی 28ویں آیت میں یہ کہتا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے، نئے عہد کا خون ہے، جو بہتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. یسوع مسیح نے از خود کہا کہ میرا لہو سب لوگوں کے گناہوں کی معافی ہے. اور افسیوں کے خط میں پولس رسول پہلے باب کی 7ویں آیت میں رقم تراز ہے کہ اس میں، اس کے خون کے وسیلے سے ہمیں قصوروں کی معافی حاصل ہے. اور پھر پہلا یوحنا پہلے باب کی 7ویں آیت کے آخری سے یہاں پر اس طرح سے صاف لکھ دیا گیا کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. دوسری بات، یسوع مسیح کا لہو ابلیس کے کاموں کو برباد تباہ کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ طبی طور پر ابلیس کا بیٹا ٹھہرے. آپ اپنے کاموں کی وجہ سے ابلیس کے فرزند اور اپنے کاموں کی وجہ سے ہی خدا کے بیٹے بیٹیاں نظر آتے دکھائی دیتے ہیں. کلام مقدس میں اسی آیت کو میں پھر بولوں گا، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع سے ہی گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. کس طرح سے ابلیس کے کاموں کو خدا کا بیٹا مٹا سکتا ہے؟ عبرانیوں 2 باب اور اس کی 14ویں آیت اور اس رسول لکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دیا. موت کے وسیلے سے ابلیس کو تباہ کر دیا یسوع مسیح نے. کس طرح سے موت یسوع مسیح کی ابلیس کو تباہ کرتی ہے؟ کس طرح سے موت یسوع کی واقعہ ہوتی ہے؟ یسوع مسیح نے صلیب پر میری اور آپ کی خاطر لہو بہایا اور اس کی موت ہو گئی. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے ابلیس کو تباہ و برباد کر دیا. ہیلیلویا! یسوع مسیح کا لہو ابلیس کی بربادی ہے. ہر وہ کام ابلیس نے جو آپ کے گھر میں، خاندان میں، کلیسیا میں، آپ کی سوچ و خیالوں میں، دل کی دھڑکنوں میں شروع کر رکھے ہیں، یسوع کا لہو ان سب کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اور پھر مکاشفہ 12ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ برے کے خون کے باعث ابلیس پر غالب آئے. ہم جہلم میں تھے، شالوم سے شام کو بڑا اجتماع تھا. صبح ایک مقامی کلیسیا میں جب ہم دعا کر رہے، کلام سنا رہے اور پرستش کر رہے تھے تو ایک عورت کے اندر بدرو حاضر ہو گئی. وہ چونکڑی مار کر ایسے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور بولا کہ گرو مہان میرا نام ہے، گرو مہان، مہان گرو، اور مجھے کالا بکرا دیا جائے تو میں جاؤں گا. میں نے اس کو بتایا کہ اس عورت کے لیے صلیب پر خدا کا برا چڑھایا گیا ہے اور تجھے اس کو چھوڑنا ہوگا.
اور ایک آواز میرے دل میں خدا نے ڈالی کہ اس کو یہ کہہ کہ یسوع مسیح کا لہو تیرے خلاف ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہنا شروع کیا، پطرس کے اندر چیخنا شروع ہو گیا، چلانا شروع ہو گیا اور یہ کہنا شروع ہو گئی کہ مجھے آگ لگتی ہے، مجھے آگ لگتی ہے، اور پطرس کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ 13 سال سے قید بدروح لفتہ وہ عورت اس روز آزاد ہو گئی یسوع مسیح کے لہو کی وجہ سے۔ بدروحوں کو تو چیخنا ہے، اور یہ آگ جو یسوع کے لہو کی بدولت آتی ہے روح القدس کی آگ ہے جو مجھے اور تجھے روشنی بخش دیتی ہے۔ تیسری بات، یسوع مسیح کا لہو ہماری باڑ ہے۔ خروج 12ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے جب خدا 10 آفات نازل کر رہا ہے مصر میں، تو یہ آفت جو سب سے بڑی ہے جس میں پہلوٹھے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پہلوٹھے نہ مارے جائیں تو ضرور ہے کہ وہ فسح کے برے کا لہو دروازے کے اوپر چوکھٹ پر اور دونوں بازوں پر لگائے، چوکھٹ پر اور بازوں پر لہو لگایا جائے فسح کے برے کا، تو وہ بچ جائے گا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ موت وہاں سے گزری اور ہر اس گھر میں داخل ہو گئی جہاں پر لہو نہیں لگا تھا، یہاں تک کہ فرعون بادشاہ کا محل بھی اس سے محفوظ نہیں رہا، اور اس محل کے باہر کھڑے دربان اس کے سپاہی بھی اس موت کا سامنا نہ کر سکے، نہ روک سکے۔ موت اندر داخل ہوئی اور فرعون کا پہلوٹا مارا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل کے ان گھروں پر جہاں پر لہو لگا تھا، لہو کی باڑ لگی تھی، موت وہاں داخل نہ سکی، وبا قریب بھی نہ پھٹک سکی۔ عزیزو، اگر فسح کا برہ جو ایک عارضی کفارہ ہے جو ہر سال دیا جاتا ہے، اگر ایک عارضی کفارے کا لہو موت سے بچا سکتا ہے، تو ایک مستقل کفارے کا لہو یسوع مسیح کا اپنا لہو آپ کو ابدی موت سے بچا سکتا ہے، ابدی موت سے بچا سکتا ہے۔ ہاللیلویا! مجھے اور آپ کو اس کے لہو کی باڑ کی ضرورت ہے، اور کیوں نہ ہم اپنی زندگی پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھرانے پر اس کے لہو کی باڑ لگائیں۔ اس کے لہو کی باڑ لگانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کو شخص کی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے اسرائیلی بزرگوں کی طرح پاک کیے گئے لوگ ہیں۔ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یسوع کے لہو کو مانگیں اور ابلیس کی کوفتیں وہاں سے بھاگ دیں۔ وہ یسوع کے لہو کو خاندانوں پر، کلیسیاؤں پر مانگیں اور لوگ محفوظ رہیں۔ اور میں آج اس موقع پر لہو کی باڑ نامی CD کے لیے دعا کرتا ہوں، اور خدا کے بندہ، خدا کے پرستار وقار بھٹی کے لیے خاص دعا کرتا ہوں کہ خدا اس نوجوان کو اپنے لہو